رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ جس دن سورج میں گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمد، پھر آپ پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس مرتبہ کی قرأت پہلے سے کچھ کم تھی۔ پھر آپ سجدے میں گئے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند کا کسوف یعنی گرہن اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور ان میں خسوف گرہن کسی کے موت و زندگی پر نہیں لگتا، لیکن جب تم اسے دیکھو تو فوراً نماز کے لیے لپکو۔ پھر ایک مرتبہ صبح کو کہیں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اس کے بعد سورج گرہن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس ہوئے اور اپنی بیویوں کے حجروں میں گزرتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی اقتداء میں نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لمبی قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت طویل کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اب کی دفعہ قیام پھر لمبا کیا، لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر رکوع کیا اور اس دفعہ بھی دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور سجدے میں گئے۔ اب آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قیام کیا، لیکن پہلے قیام سے کچھ کم، پھر ایک لمبا رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قیام میں اب کی دفعہ بھی بہت دیر تک رہے، لیکن پہلے سے کچھ کم تک۔ چوتھی مرتبہ پھر رکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے سے مختصر۔ رکوع سے سر اٹھایا تو سجدے میں چلے گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پوری کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چاہا آپ نے فرمایا۔ اسی خطبے میں آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ جب سورج کو گرہن لگا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی۔ اچانک لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں شریک تھیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں کو بات کیا پیش آئی؟ اس پر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے سبحان اللہ کہا۔ پھر میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ اس کا آپ نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے چکر آ گیا، اس لیے میں اپنا سر پر پانی ڈالنے لگی۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ وہ چیزیں جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں اب انہیں میں نے اپنی اسی جگہ سے دیکھ لیا۔ جنت اور دوزخ تک میں نے دیکھی اور مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کی طرح، یا یہ کہا کہ دجال کے فتنے کے قریب ایک فتنے میں مبتلا ہوگے۔ مجھے یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ مومن یہ کہا کہ یقین کرنے والا مجھے یاد نہیں کہ ان دو باتوں میں سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کون سی بات کہی تھی۔ تو کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے صحیح راستہ اور اس کے دلائل پیش کیے اور ہم آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی بات قبول کی اور آپ کا اتباع کیا تھا۔ اس پر اس سے کہا جائے گا کہ تو مرد صالح ہے، پس آرام سے سو جاؤ، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تو ایمان و یقین والا ہے۔ منافق یا شک کرنے والا مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا، اور یہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں سے یہ بات سنی تھی، وہی میں نے بھی کہی، آگے مجھ کو کچھ حقیقت معلوم نہیں۔